مقبول ایسے کرتے کرتے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اب اسٹارٹنگ میں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرا محترم بزرگ دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو جو ہے نیند سے جگا کر اور فجر کی نماز اپنے گھر میں بلا کر با جماعت ادا کر لی. یہ اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہوا. کتنے ایمان والے بھائی ایسے ہیں جو کسی غفلت کی وجہ سے، کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکے. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اور ہم نے فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کے ادا کر لی. یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے جو ہے اٹھ کر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی فرمایا اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. یعنی کہ سونا مفت میں رہا. یہ اللہ کا فضل اور یہ کرم ہے اس امت کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر، کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اور باقی ہم نے آرام کیا، سوئے، اور پوری رات عبادت میں لکھی گئی. اللہ پاک فرشتوں کو منہ فرماتا ہے: لکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں اس نے گویا پوری رات عبادت. یہ اللہ کا فضل، احسان، کرم ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف بخشا. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے. دوستوں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو توفیق دے دی، لیکن دوستوں ہم نے اور آپ نے کتنا نماز کو سیکھا، کتنا قرآن کو اپنا سیکھا، کتنا ہم صحیح پڑھتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، مطلب اور معنی کو ذہن میں رکھ کر کتنا ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم سب خوب جانتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب کی تلفظ کی ادائیگی صحیح ہوتی. ہم جو پڑھ رہے ہیں نماز میں کہ ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن ہمارے مائنڈ میں ہوتا کہ ہم اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اب
میرے دوستو، ہم نے سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بس رٹی رٹائی ہماری نماز. لیکن اللہ اتنا کریم، اتنا غفور رحیم کہ اللہ پاک کسی رٹی رٹائی پر بھی اللہ کے انعام کے وعدے. یعنی کہ ہمارے یہاں نا امیدی تو ہے ہی نہیں. نا امیدی تو کفر ہے کہ جتنا آتا ہے اتنا کر لو اور سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، کرتے رہو. اللہ پاک اس پر بھی نواز دے گا، اس پر بھی اللہ پاک انعامات دے گا کہ تم بگاڑ کے بھی کام کرو، بگاڑ کر بھی اگر تم سے عبادت ہوئی، غلط سلط ہوئی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو نقل پر بھی دے دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو نقلچی تھا، اللہ پاک نے صرف اس کی اس پر مغفرت کر دی کہ یہ میرے نبی کا نقلچی تھا تو یہ نقلی آدمی تھا، تو یہ کافر، ایمان سے اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن میرے موسیٰ علیہ السلام کا نقلچی تھا، میرے نبی کی نقل کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو نقل اتارنے پر بھی بخش دیا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ پاک جو ہے دوستوں ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. جتنی بھی اللہ کی مخلوقات، تقریباً 18,000 مخلوقات، اس سے بھی زیادہ، صحیح تعداد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، صحیح تعداد کی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 18,000 ہی ہیں. نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ ہے اور کتنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ایسی ہے کہ جس کو ہم اور آپ جانتے ہی نہیں، ابھی تک ہم نے نام سنا ہی نہیں، ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، ابھی تک اب تک کہیں جو ہے اس کے بارے میں کہیں پڑھا ہی نہیں، ابھی تک ان کے بارے میں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہوئی. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوق. اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. یعنی یہ مخلوق انسان بنایا جو سب سے اعلیٰ، افضل، ابتر، بہتر. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اس میں پیدا کر دیا. سوچیں، اگر اللہ چاہتا ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، بھینس بنا دیتا اور خنزیر بنا دیتا. وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کو لوگ دیکھ کر گھین کھاتے ہیں، دیکھتے جو تھوک دیتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں خنزیر بنا دیتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو ان میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم، یہ اس کا احسان، یہ اس کی نعمتوں کا ہم اور آپ جتنا شکر کریں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ پاک جو ہے اپنے، جب بندہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. اور جب ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ چھیننا شروع کر دیتا ہے. تو دوستو، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے صحیح سالم انسان بنایا، کیسی کیسی نعمتیں سے تو نے نوازا. انسان اگر اپنے جسم کے اندر سے اسے غور کرے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے گا. اللہ پاک نے ہمیں آپ کو صحیح سالم آنکھیں دی، اتنی بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کو اس سے دیکھ رہے ہیں. اس کی نعمت، اس کی قدر ان سے معلوم کرو جن کے پاس نہیں ہے یا تھی، کسی بیماری کی وجہ سے چھن گئی ہے نا. ابھی ہم چوڑی بازار میں تھے نا کچھ دن پہلے، تو وہ حذیفہ بھائی نابینا، ہماری رات کی عمر ہے، میں نے عمر کتنی عمر 40-41 سال، کیا ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بس کچھ دن پہلے ہی ایسی آنکھیں چلی گئی، روشنی ختم، بالکل نہیں دکھتا، بالکل نہیں دکھتا. اب دیکھ، نوجوان ہے اور اس کے باوجود ایک دم محتاجی آ رہی ہے، محتاج ہو گیا. دنیا کے مطلب کبھی بیچارہ نہیں رہا، نہ کما سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے اپنی مرضی سے، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے. تو سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس یہ آنکھیں، سارے جہان کو ہم دیکھ رہے ہیں. ارے ہم 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے ذرا گھر سے باہر نکلے آنکھ بند کر کے،
احساس ہو جائے گا کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس یہ آنکھیں، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے معلوم کرو جن کے پاس اب نہیں رہی۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی بامبے کے اندر، جماعت رکھے، وہ بھی اسی طرح سے حذیفہ بھائی کی طرح سے بالکل نابینا، سلام ہوا میں نے پوچھا شاید بچپن سے ہوں، کہہ رہے نہیں امیر صاحب بس ابھی کچھ دن پہلے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، میں گرا اور گرتے دماغ میں چوٹ لگی، میری بینائی ختم، اور دنیا بھر کا میں نے علاج کرا دیا، دنیا بھر کا پیسہ خرچ کر دیا، بامبے جیسی جگہ میں رہ رہا ہوا آدمی، لیکن سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر، اب میں مایوس ہو گیا، بس اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ ہی اپنے فضل سے کچھ کر دے سکتا ہے، ورنہ ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا اب تمہاری آنکھیں نہیں آ سکتی، روشنی نہیں آ سکتی، آپریشن کرا لو کچھ بھی کرا لو اب امپاسبل ہے۔ ان صاحب کی بھی عمر جو ہے مشکل سے 36-37 سال، نوجوان ایک دم، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات بری لگی، اللہ کو کون سی بات بری لگی، اللہ نے بینائی چھین، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اگر ہم تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری بینائی چھین لیں تو کون ہے جو تمہیں بینائی دے؟ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم تمہاری روشنی چھین لیں، کوئی ہے جو تمہیں روشنی لوٹا لے؟ اوہ یہ بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر، ساری دنیا کے جو سائنٹسٹ مل کر، ساری دنیا کی ایک سے ایک ٹیکنالوجی کے ماہر اور ایک سے ایک سارے اعلیٰ سب کچھ یعنی کہ ہونے کے باوجود آج سائنس نے اتنی ترقی کری، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا امر نہیں، اللہ نے بینائی لے لی تو ساری دنیا کے ڈاکٹر، سارے دنیا کے سائنٹسٹ اور ساری دنیا کے ریسرچ کرنے والے اب سب مل کر بھی اگر کسی نابینا شخص کو جو ہے روشنی دینا چاہے آنکھوں میں تو نہیں دے سکتے۔ اسی کو اللہ نے کہا اگر ہم تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری بینائی چھین لیں، کون ہے جو تمہیں بینائی دے، کون ہے جو تمہاری آنکھوں میں روشنی لوٹا دے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے تو دوستوں ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے ڈرے، میں بھی ڈروں، آپ بھی ڈریں، ہر وقت ڈرتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں، ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری ساری حرکتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ دیکھنے کے اعتبار سے اتنا بصیرت والا ہے، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیونٹی اس پر چل رہی ہے، اللہ پاک بے دیکھنے کے اعتبار سے اتنا بصیرت والا ہے، اللہ پاک اس کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ اللہ پاک اتنا سننے والا ہے کہ اللہ پاک اس چیونٹی کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، یہ چیونٹی اللہ سے کیا کہتی ہے، اللہ سے اپنی درخواست کرتی ہے، اللہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ وہ اللہ اتنا جاننے والا ہے کہ یہ چیونٹی کہاں جانا چاہتی ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے، یہ کیا کھانا چاہتی ہے، اللہ پاک اس کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ جو اللہ اتنا سننے والا، اتنا دیکھنے والا، اتنا جاننے والا، تو میرے دوستو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چھپ کر ہم گناہ کرنے اور وہ ہمارا اللہ نہ دیکھے، نہ جانے، نہ سنے؟ جس دن یہ استحضار پیدا ہو جائے گا اس دن ہر گناہ سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے دل کے اندر کیا بات ہے یہ جانتا ہے۔ ہر گناہ سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اللہ کرے گی ہمارے اور پوری امت کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا آدمی تنہائیوں میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، کوئی نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اور صاحب انٹرنیٹ، یہ سارا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج تو امت کا بیڑا غرق کر دیا اس موبائل نے، انٹرنیٹ۔ تنہائی میں ہے، کوئی نہیں ہے،
اور موبائل ہے، اکیلا ہے اور انگلی چلی اسٹارٹنگ میں کہاں چلی، اس وقت اصل تقویٰ ہے اس وقت۔ باقی سب کے سامنے تو کوئی بھی الٹی سیدھی چیزیں نہیں دیکھتا، کوئی بھی گانے نہیں سننا پسند کرتا، کوئی بھی فلم نہیں دیکھتا۔ اپنے والد صاحب کے سامنے، فادر کے سامنے، پاپا کے سامنے، جو بھی ہم کہیں ان کے سامنے یا ماں کے سامنے، بہن کے ساتھ میں کوئی گانے سنے گا، فلم دیکھے گا، الٹی سیدھی چیزیں دیکھے گا۔ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ گھر میں اگر ہم الٹی سیدھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ آ جائے تو وہ انکل کیا کر رہے ہو، پاپا کیا کر رہے ہو، چاچا کیا کر رہے ہو، فوراً انگلی چلتی ہے اور ایک دم ڈائریکٹ۔ اس چھوٹے سے بچے کا تو ڈر ہے، لیکن اس اللہ کا ڈر نہیں جس نے یہ آنکھیں دی ہیں اور اس میں یہ بینائی دی ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو اس نے منع کیا دیکھنے کے لیے ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اگر اس بدعملی کی وجہ سے، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اگر ہماری بینائی چھین لی، اللہ نے اگر ہماری روشنی چھین لی اور نابینا بنا دیا، اندھا بنا دیا، تو میرا کیا ہوگا؟ کون ہے پھر جو لوٹ آئے گا بینائی؟ یہ استحزار پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں موبائل کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھوں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ سورہ نور میں 18ویں بار میں قدر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، لِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنین، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ تمام مومنین سے کہہ دیجئے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کیا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ، یہ، أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، خبیر، خبر رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہر بات سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دل کے اندر کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا، اور یہ نہیں صرف مردوں کے لیے ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں جو ہے مستورات کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی کہ وہی ترتیب، آپ تمام مومنات سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھائی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ ایک طرف ہو جائے، یعنی پردے میں ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نابینا صحابی ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے بے شک وہ نابینا صحابی ہے، لیکن تم تو دیکھتی ہو، یعنی کہ شریعت کا حکم جس طرح سے مردوں کے لیے ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، نامحرم پر ایک نگاہ پڑ گئی معاف، دوسری ڈالنا حرام، اسی طرح سے مستورات کے لیے حکم ہے کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھیں، ایک نگاہ پڑ گئی دوسری نگاہ نہ ڈالے۔ اور آج کو اللہ معاف فرمائے، دین کی محنت چھوٹی، سنت اور شریعت کو ہم نے ایک طرف رکھا، موبائل میرا الگ اور وائف کا الگ، بیٹے کا الگ، بیٹی کا الگ، سب لگے ہوئے، سب کے پاس چھوٹا سنیما، کون کیا کر۔ اب تو گناہ کا استحصال بھی نکلتا جا رہا ہے۔ جب کوئی گناہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی نحوست اور اس کی کراہیت ان لوگوں کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بد نظری کا گناہ اتنا عام ہو گیا، اللہ کی حفاظت فرمائے کہ گھر میں سب کر رہے ہیں، سب جو ہے گانے سن رہے ہیں،
سب فلمیں دیکھ رہے ہیں، سب جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ گناہ کی نحوست جو ہے وہ دل سے نکل گئی، اس لیے جو ہے کوئی روک ٹوک بھی نہیں، ہاں کوئی روک ٹوک نہیں، جو کر رہا ہے کرنے دو، اپنی فکر کرو، بس فکر نکل گئی۔ اب اس کی نحوست کیا پڑی؟ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جزاء الاعمال، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، 10-15 روپے کی آتی، تو میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس کو خریدیں اور پڑھیں، لیکن بڑی زبردست ہے۔ واہ، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت کہا گیا ان کو، اور کیا انسان، واہ، اللہ کی کتنی بڑی، یعنی کہ کتنے انعامات ہوئے ان پر، کئی 100 کتابیں انہوں نے لکھی۔ اللہ پاک نے اوقات میں بھی برکت ڈال دی، اللہ پاک نے مجھے ہر چیز میں برکت ڈال دی، اتنا زیادہ قابل شخص۔ بہرحال اگر میں ان کے بارے میں بتانا شروع کروں تو بات دوسری طریقے سے جائے گی۔ بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جزاء الاعمال، تو میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اسے پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے، اس نے گناہ کیا، ایگزامپل کے طور پر وہ کہیں گیا اور اس نے زناکاری کری، یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اس نے جو ہے زناکاری کری اور سوچا مزے لیے بڑھیا، اور کسی کو بھی نہیں پتا، میرے پاس پیسہ تھا، میں گیا خرچ کیا، مزے لیے آ گیا۔ فرمایا کہ یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، اس کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے، یہ گناہ کر آیا ہے، اس کے اثرات اب اس کے گھر پر پڑیں گے۔ اب حضرت نے اس کو دنیا کی اعتبار سے کہ مرنے کے بعد تو سزا ہے، مرنے کے بعد سزا ہے، اور وہ ایسی سزا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زانیوں کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ زناکاری کرتے ہیں، جو لوگ زناکاری کرتے ہیں، انلیگل سیکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کل قیامت کے دن ایسے تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو اللہ جل شانہ جو ہے میدان حشر میں بالکل نیکڈ کر دے گا، ننگا کر دے گا، بلیگا کر دے گا، اور ان کی شرمگاہوں سے مواد اور پیٹ رس رہی ہوگی، مواد اور پٹویٹ ٹپک رہا ہوگا، اور اس کی بدبو، اس کی سڑان، اتنی بدبو اور اس کی سڑان ایسی ہوگی، اتنی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے وہ یہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے، کہاں سے سڑان آ رہی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے ارے یہ وہ ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو، تمام لوگ دیکھیں گے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہ کالا کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، آج دیکھو ان کا حال، اور وہ جو شرم کے مارے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا چاہیں گے لیکن چھپا نہیں پائیں گے، بالکل نیکڈ، جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں ہوگا، بالکل برہنہ ہوں گے، اور شرمگاہ سے لگاتار مواد اور پیپ ٹپک رہی ہوگی، اور اس کی سڑان اور اس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہیں۔ دوستو یہ ہے آفت کی ذلت اور رسوائی، یہاں تو کیا، یہاں تو پتہ نہیں لگا، لیکن اللہ کل قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دے گا۔ سنو، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دین کو سمجھنا آج آسان ہو گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دین کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیسے؟ پہلے آدمی سوچتا تھا کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہ کو ہم ظاہر کر دیں گے، دکھا دیں گے، جتا دیں گے، بتا دیں گے، اب کیسے بتائے گا اللہ، کیسے جتائے گا، کیسے دکھائے گا؟ تو جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ایجاد نہیں ہوئی تھی لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اس کے تعلق سے کہ ہم کس طرح ہیں۔ اليوم، آج کے دن، یعنی قیامت کے دن، نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگائیں، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے، وتشہد، اور گواہی دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیں گے، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم بما كانوا یکسبون، جو کچھ یہ کیا کرتے
اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا تو میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مجرموں کو ایک ساتھ کھڑا کر دے گا اور ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا تاکہ یہ بکواس نہ کرے، تاکہ یہ جھوٹ نہ بول سکے، تاکہ کوئی لغو بات نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر دے گا، منہ پہ سیل لگی ہوئی ہے، اور اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کہ یہاں سب سے پہلے جو انسان کی بائیں رات بول کر گواہی دی، یہاں سے آواز آئی بائیں رات، اللہ اس نے یہ کرتوت مجھ سے کرائی۔ زمین کا وہ حصہ جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے جس پر اس نے زنا کاری کری، وہ ٹکڑا آئے گا اور گواہی۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو نامہ اعمال جب دیا جائے گا، اب اس کے اندر جو ہے وہ کرتوت اس کی وہ زنا کاری کی لکھی ہوگی، اور وہ یوں کہے گا کہ جھوٹ بولنے کی دنیا میں عادت تھی، وہاں پر بھی جھوٹ سے کام لینا چاہے گا، اور یوں کہے گا کہ اللہ پاک یہ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ سوچے گا ارے یہ تو میری گناہ جوانی کا تھا، شہر بھی دوسرا تھا، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کب زندگی میں پہلی بار ملی تھی اور میں نے پیسہ خرچ کیا، ہوٹل میں ٹھہرا تھا، اور جو اس کے ساتھ میں نے یہ کام کیا تھا وہ بھی چلی گئی تھی، میں بھی اپنے واپس شہر میں آ گیا، اپنے گاؤں میں آ گیا، اور کہیں پر بھی آ گیا جہاں رہتا تھا، اور میرے مرنے تک اس گناہ کے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر کے آیا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ اس کی بھول ہوگی اور اس میں اس کہے گا کہ اللہ پاک یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، شاید تیرے فرشتوں نے یہ گناہ کسی اور کا میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ وہ اس کا انکار کرے گا۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا میرے بندے اگر ہم گواہ پیش کریں تو مانے گا؟ اگر ہم گواہ پیش کر دیں تو مانے گا؟ وہ یوں کہے گا اللہ بے شک اگر تو گواہ پیش کر دے گا تو میں مان لوں گا۔ اب اس کی بھول ہوگی کہ کون گواہ؟ وہ تھی، میں تھا، اور مزے لیے، گناہ کیا اور پیسے دیے اور ختم، زندگی میں کبھی وہ ملی نہیں مجھے، میں بھی نہیں ملا اس سے، اور کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ کے ہر وقت دو فرشتے کرامن کاتبین 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی یہاں ہے، وہ سب لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ کہے گا اللہ پاک میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم گواہ پیش کر دیں، اللہ پاک گواہ پیش کر دے تو میں مان لوں۔ اب جو ہے میں اس کے منہ کو سیل کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے بائیں ران گواہی دی، بولے گی کہ اللہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس ہوٹل میں یہ شہر اور یہ فلاں یہ تھا اور یہ تھی، یہ اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا تھا۔ اب حیران ہو جائے گا یہ کیا ہوا، زبان بول رہی ہے۔ اچھا سوچے میری زبان سے بول رہا ہوں تو کس کا حکم ہے؟ جو اللہ اس زبان کو بھلوا سکتا ہے وہ کل قیامت کے دن بائران کو بھی۔ آپ دیکھو بہت سارے گنگے بہرے ہوں گے، ایسا نہیں ان کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، گنگے سے اگر آپ کہو گے کیونکہ زبان باہر نکالے تو نکالے بولو وہ یوں کرے گا، کیا ہوا؟ اللہ کا امر نہیں، اللہ کا حکم نہیں، یہ بول نہیں سکتا۔ میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے ہماری زبان بول رہی ہے۔ جس دن اللہ کا حکم نکل جائے گا اس دن یہ زبان بھی بول نہیں سکتی۔ بہرے ہیں آپ ان کو دیکھو، ان کے پاس کان ہے، ان کے پاس کان ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ ڈیپینڈم ہوتے نا، ایسا نہیں ان کے پاس کان نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ اللہ کا امر نکل گیا، اللہ کا حکم نکل گیا، کان ہے سن نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے۔ کل قیامت کے دن بائیں ران بول کے گواہی دی۔ زمین کا وہ حصہ، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جس حصے پر زمین کے کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ ٹکڑا آئے گا اور گواہی دے گا۔ اسی طرح زمین کے جس حصے پر نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ حصہ بھی قیامت کے دن آئے گا اور گواہی دے گا، اللہ مجھ کو یہ نیک اعمال نہیں کرتا۔ اب میدان حشر میں اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا اور یہ گواہی اب یہ شرمندہ ہو جائے گا۔ دوستو اللہ پاک ہماری شرمندگی سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اس کے لیے میں دوستو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو موقع دیا ہے کہ توبہ کر لو، بچ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، اور شریعت کے اندر کیونکہ ہم تو یہاں ہیں
ہندوستان کے اندر تو یہاں پر شریعت کا قانون نہیں ہے، ورنہ آج بھی قرآن کا حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی انلیگل سیکس کر لے، اور اس میں 2 سزائیں ہیں الگ الگ. اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گڈھا کھودا جائے اور بیچ اس میں کھود کر آدھا اس کو دبا دیا جائے اور چاروں طرف سے اس کو اتنے پتھر مارو جب تک کہ وہ ختم نہ. اسے سنسار کہتے ہیں، اسے سنسار کر دو. یہ ناپاک اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر چل سکے. اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے سنسار کر دو. شریعت کا قرآن کا یہ فیصلہ ہے. آج بھی جو ہے عرب کنٹریز کے اندر یہ حکم نافذ ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے. دوسرا، اگر کوئی کوارا زنا کر لے، انلیگل سیکس کر لے کسی سے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے 100 کوڑے مارے جائیں. اب اس کی قسمت ہے یا 100 کوڑوں میں مر جائے یا بچ جائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر جو ہے قرآن کا حکم نافذ فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہوا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کی فکر دیکھیے، ان صحابی کی فکر یہ، اللہ دنیا میں مجھے سزا مل جائے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم سے زنا نہیں ہوا، تم زنا نہیں کر سکتے. پھر ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، چلے جاؤ. نہیں، ایسا ہو سکتا ہے تم نے بوسہ دی کیا اور کس کر دی اپنی لینگویج. ایسا ہو سکتا ہے تم اسی کو زنا سمجھ گئے ہو اور یہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. تم میرے صحابی ہو، تم سے ایسا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھ سے حقیقت میں زنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو امت کا غم کہ کسی طرح سے یہ شاید سے جو ہے ایسا یہ بچ جائے. اور وہ صحابی نے آخرت کا فکر، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف، اور بار بار یوں ہی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نہیں مجھ سے زنا ہو گیا، آپ تو مجھ پر جو ہے قرآن کا حکم نافذ کر دیں تاکہ میں آخرت کی تباہی اور بربادی سے اور ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤں، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، دنیا میں بھی سزا جو ہے بھگتنے کے لیے تیار. جب وہ بار بار اصرار کرتے رہے، اب 3 بار اصرار، اب 3 بار اصرار کرنے پر کنفرم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے حکم نافذ. اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا صحابہ سے کہیں یہ پاگل تو نہیں، اس کو لے جاؤ. وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں. اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پھر حکم نافذ ہوا، شریعت کا قرآن کا فیصلہ جب ایک کو سنسار کر دیا. آخر اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے گڈھا کھودا اور جو ہے گڈھا کھودنے کے بعد آدھا دبایا اور تمام طرف سے حکم ہوا کہ اب ان پر پتھر مارو، اب ان کو پتھر مارو. جب ایک پتھر لگا تو صحابی رضی اللہ خون کی فوار نکلی، خون کی چھینٹ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابی کے اوپر گئی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا احساس کیا، یعنی کہ او نگار اور اس کی چھینٹ میرے بدن پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کا مفہوم ہے ارے اس کی ایسی توبہ ہے، اگر اس کی توبہ کو جو ہے تمام مدینے والوں پر جو ہے تمام مدینے والوں پر بات اللہ پاک ساروں کی مغفرت کر دے. اس نے ایسی توبہ کری. کیا وجہ؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مانے ہیں کہ اگر میں نے یہ گناہ چھپایا تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں ظاہر ہوگا، وہاں کی ذلت اور رسوائی بہت زیادہ ہوگی. کیوں؟ وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک کے لوگ موجود ہوں گے، وہاں سارے رشتہ دار بھی ہوں گے، سارے خاندان والے بھی ہوں گے، اور سب دیکھ اللہ پاک ہم سب کی سبھی گناہ سے حفاظت. فرمایا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب آدمی زناکاری کر کے زمین پر چلتا ہے، زمین لرزتی ہے، کانپتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اے اللہ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار میرے اوپر چلتا ہے، اللہ اس کو چلنے نہیں دوں گی، اللہ مجھے حکم دے اس کو چلتے ہوئے دھاسوں گی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں دیکھیں. اور فرمایا جب
مرد اور لڑکا یا لڑکی زناکاری کرتے ہیں، فرمایا اللہ سے اس کمرے کی، جس کمرے میں، جس گھر میں یہ کام، جس ہوٹل میں، جس جگہ پر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ سے اس کمرے کی در و دیوار شکایت کرتی ہیں، اے اللہ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس کو ابھی اس کا ملیامیٹ کر دیں، اس کے اوپر گرتے ہیں دونوں طرف۔ چھت جو ہے اللہ سے شکایت کرتی ہے، اے اللہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے ان دونوں ملعون کے اوپر گر کے میں تمام ان کا نیست و نابود کر دوں۔ لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ جب زمین اللہ سے شکایت کرتی ہے، یوں کہتی ہے اللہ پاک مجھے اجازت دے دے میں اس کو چلتے ہوئے ڈال دوں گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے زمین یہ بتا اس کو تو نے پیدا کیا ہے میں نے پیدا کیا؟ زمین کہتی ہے اللہ بے شک تو نے پیدا کیا، تیرا ہی بندہ ہے۔ اللہ کتنا رحیم، اللہ کتنا رحیم، اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اسے فرمایا نا اللہ پاک ہر ایک بندے اور بندی سے اتنی محبت کرتا ہے، ایک ماں محبت کرتی ہے اس سے 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد جب یہ زمین شکایت کرتی ہے، اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے اے زمین میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، اس سے گناہ ہو گیا، میں تو اب بھی اس کی توبہ کروں گا۔ خطرے میں ایمان کا بھی خطرہ ہے، اے اللہ میں تو اب بھی یوں پر اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اب بھی اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، شاید اب مجھ سے معافی مانگ لے، اب میں معاف کر۔ فقط تو یہ بھی ہو گیا نا جیسے 22 لوگ آپس میں دوستی میں کہتے ہیں وہ لڑکی جانتا ہے، ہاں وہ جو ہے وہ اللہ حفاظت۔ آج تو دین کی محنت نکلنے کی وجہ سے پہلے لوگ گناہ کو چھپایا کرتے تھے، آج جو ہے فخر کے طور پر جو ہے بھائی بندی نے پورا مزہ لیا اور یہ کرا اور وہ کرا، اللہ یہ تو اور خطرے کی بات ہے، اور خطرے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی بھی سلب ہونے کی بات ہے کہ اللہ کہیں اتنا کبھی گناہ کہ اللہ نے جو ہے منع فرمایا اس کو کیا اور اس کی اتنی خطرناک سزا، لیکن پھر بھی اللہ بچا رہا ہے اور تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہی ہے۔ فرمایا اب اللہ سے ڈر کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، بہت بے دینی اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اور فرمایا سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زناکاری فقیری لاتا ہے۔ زناکاری آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہو، کتنی اچھا کاروبار چل رہا ہو، فیکٹری کا مالک ہو، کتنی دکانیں ہو، کتنی اچھی جاب پر ہو، کتنے اچھے عہدے پر ہو، میں اللہ پاک مجھے سب ختم کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا قبیح اور اتنا منحوس عمل زناکاری فقیری لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور ایک عالم نے تو فرمایا، بڑے عالم وہ فرماتے ہیں آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ بھیک نہ مانگے، اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک کہ بھیک مانگنے کی نوبت نہ آ جائے، مرد ہو یا عورت، اس وقت تک اتنا قریب۔ بس اب وہیں واپس آتا ہوں، مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کتاب کے اندر یہ لکھا کہ ایک آدمی زنا کر کر آیا اور اس نے سوچا بھائی میں نے تو کیا، مزے لے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کہ یہ اس کی بھول ہے۔ مرنے کے بعد ایمان و مال کے بغیر توبہ کیے ہوئے سچے دل سے اگر یہ مر گیا اسی حالت میں تو بڑی سزا ہے، جہنم تیار ہے اس کے لیے، دیکھتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور دنیا میں آدمی سوچتا ہے کہ چلو وہ تو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، میاں اس میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیا مرنے کے بعد کچھ نہیں دیکھا کیا ہوگا، ابھی تو فی الحال مزے میں۔ تو اس پر جو ہے مولانا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا شعر مجھے یاد آتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت ملی جہنم ملی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آدمی مرے گا سب کو بھول جاؤ، او ہو ہائے میری بربادی، ہائے میری شامت، یہ کیا ہو گیا، اب مجھے موقع دے دی جائے، اب میں دنیا میں جا کر جو ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ ایک موقع چانس، اب کوئی چانس کوئی موقع نہیں، ختم، جو موقع اور چانس دیا تھا ختم، اب کچھ نہیں، اب کچھ نہیں۔ تو میرے دوستوں حضرت لکھتے ہیں آدمی نے ادھر گناہ کیا کہ چلو مرنے کے بعد تو سے دنیا میں بھی نہیں بچے گا، ادھر گناہ کیا ہے، زنا کر کر آیا ہے، تو اس کی نحوست اس کے گھر پر پڑے گی، سب سے پہلے اس کے کاروبار پر پڑے گی،
بربادی طے ہے، بے برکتی طے ہے، کام ختم ہونا طے ہے، کام کا اجڑنا طے ہے، پارٹی جو ہے اس سے ناراض ہوگی، اس کی پیمنٹ مرے گی، پیمنٹ پھنسے گی، آرڈر نہیں ملے گا، کارخانہ ہلکے ہلکے فیکٹری ہلکے ہلکے ختم ہوگی، دکان میں مال بھرا ہوا لاکھوں کا، ہلکے ہلکے دکان خالی ہوگی، بربادی آئے گی طے ہے۔ بہت اچھے عہدے پر ہے، بڑی اچھی ملازمت ہے، طے ہے، ایک دن جائے گا اس عہدے سے، سسپینڈ ہوگا یا کچھ بھی اسباب بنیں گے، ختم زیرو پہ آئے گا، زیرو پہ آئے گا، یہ دنیا کے اندر۔ اور فرمایا دوسری بات فرمائی، آدمی گناہ کر کر آیا، اب اس کی نحوست اس کے گھر پر پڑے گی، ابھی تو یہ کاروبار پر پڑے گی، بزنس، جاب، دکان، فیکٹری، کارخانہ، ختم، بینک بیلنس ختم، زیرو پہ آئے گی، کنگلا ہو گیا۔ اب فرمایا اس کی نحوست گھر پر پڑے گی، گھر پر کیا نحوست پڑے گی کہ گھر میں بے برکتی آئی، خوب پیسہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گیا، کیا ہوا، اتنا کمایا، اتنا پتہ ہی نہیں، بے برکتی آئی۔ تیسری بات فرمایا کہ آپس میں نا اتفاقی آئے، محبت ختم، الفت ختم، باپ بیٹی کی قدر نہیں کرے گا اور بیٹا باپ کی نہیں کرے گا، ماں بیٹی کی قدر نہیں کرے گی، بیٹی ماں کی قدر نہیں کرے گی، بھائی بھائی کی قدر نہیں کرے گا، بہن بھائی، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے بولنے کے لیے تیار، یہ ہے زناکاری کی نحوست کی بربادی۔ ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، باپ بیٹے ہیں، سگا بیٹا ہے، بیٹا باپ سے بولنے کے لیے راضی نہیں اور باپ بیٹے سے بولنے کے لیے راضی، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ماں بیٹی سے نہیں اور بیٹی ماں سے بولنے کے لیے راضی نہیں، طے ہے یہ نحوست، یہ بربادی آئے گی، سکون ختم، عزت ختم، محبت ختم، الفت ختم، نفرتوں میں ساری چیزیں بدلیں۔ وہ ابھی ہم جمع کہاں سے میں نے بتایا تشکیل کر رہے ہیں صاحب کی، بہت دیر بیٹھا میں ان سے کہنے لگا چلتا تو صحیح لیکن تم میرے حالات یہ، اور وہ خود ہی کھل گئے، بتانے لگے 12 سال ہو گئے اپنی بیوی سے بات کرے گی، وہ اوپر رہتی ہے، میں نیچے رہتا ہوں، بچوں کی شادی ہو گئی، 12 سال سے کوئی مطلب ہی نہیں، اللہ کی بات، وہ جو مجھ سے نفرت ہے مجھ سے نفرت ہے، میں نے کہیں آپ نے کوئی طلاق تو نہیں دی، لیکن میں نے طلاق تو نہیں دی، میں دوں گا بھی نہیں، بات جب دین زندگی میں نہیں ہوگا، صحیح دین زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا۔ 12 سال ہو گئے، اب بڑھاپا ہے اور کہتے چلو دیکھ لو جی امیر صاحب آپ آئے ہو، بات کر کے دیکھ لو، میں تو چلنا چاہتا ہوں جماعت میں، اور اب ان سے بات کری تو دین ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا 12 سال میں اب ہوش آیا ہے، اب ہوش آیا ہے، اب بڑھاپا آ گیا تو میری ضرورت ہے، تو اب جو ہے اس لیے جو ہے تم سے خوشامد کرا رہا ہے، بات کرا رہا ہے، میں نے تو کبھی کسی سے شکایت نہیں کری 12 سال تک، میں تو اپنے اللہ سے ہی کروں گی بس، کیوں قیدی بنا کے رکھا اس نے، اور شریعت نے حکم دیا اگر نبھاؤ نہیں ہے، نہیں بات بنی، نفرتیں ہو گئی، علیحدہ ہو جاؤ، تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اس نے مجھے قیدی بنا کر کیوں رکھا 12 سال تک، کیوں رکھا قیدی بنا کر، جب مجھ سے نفرت تھی اور مجھ سے محبت ختم ہو گئی تو مجھے آزاد کر دیتا، میں کہیں بھی جاتی کچھ بھی کرتی، کیوں قیدی بنا کے رکھا، اور اب جب بڑھاپا اور جب بیماری نے گھیر لیا تو اب خوشامدیں کروا رہا ہے، کبھی تم سے کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، کہ وہ مجھ سے بول چال کر لے تاکہ میں تو کسی سے کہتے کہ میں تو اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں، یہ کہہ دینا آدمی کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اگر بیوی کا حق ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں وہ زبان پکڑے گی کہ اللہ پاک ساری ضرورت پوری کرتا رہا مجھ سے، میں نے اس کے کپڑے دھوئے، میں نے اس کا کھانا بنایا، میں نے اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کری، اس کے بچوں کو پالا، یہ کرا وہ کرا، مجھ سے اپنی ضرورت بھی اس نے پوری کری، سب کچھ کرا، لیکن یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس نے کبھی میری سورہ فاتحہ نہیں سنی، اس نے میری کبھی اتحیات نہیں سنی، اس نے کبھی میری دعائیں درود نہیں سنی، اس نے کبھی مجھے دین کے بارے میں نہیں سمجھایا، اس نے مجھے کبھی مسائل نہیں بتائے، میں تو 4 دیواری میں گھر میں رہتی تھی، اس کی قیدی تھی، لیکن اس نے جو ہے کبھی مجھے دین کے بارے میں دعوت نہیں دی۔ اس لیے دوستو ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی، ذمہ داری ہے ہم اپنی مستورات کی اپنے ماں بہن بیوی کی جو ہے فکر کریں اور ان کو بھی جو ہے دین سے آشنا کریں، دین سے جو ہے ان کو بتائیں دین کے بارے میں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم زندہ کریں، فضائل اعمال کی۔
फज़ाइल सदक़ात की, मुंतखब हदीस की और दीनी किताबें हैं, तालीमुल इस्लाम है और जो दीनी किताबें हैं, वह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का किताब बहिश्ती ज़ेवर मसाइल की किताब है, घर में रखें, मस्तूरात को पढ़ें और उससे जो मसाइल और कोई बात नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर आलिम मौजूद है और उनको बताएं कि ये मसला है। दीन घर में आएगा, जब दीन आएगा तो सुकून है और दीन नहीं आएगी तो बर्बादी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, आदमी गुनाह करके लाता है तो अब इसकी नहुसत इसके घर पर पड़ती है, पहले कारोबार पर, फिर घर पर मोहब्बत खत्म, उल्फत खत्म, इज्जत खत्म और ये सब बदल गई नफरतों में, ये सब बदल गई नफरत में। एक साहब ने कुरैशी ने मुझसे मालूम किया, चाचा हमारे मोहल्ले में नाम नहीं लूंगा, कहने लगे बेटा एक मसला बता। मैंने कहा मैं मुफ्ती नहीं, हाफिज नहीं, मैं आलिम नहीं, आप मसला तू हमारे लिए मुफ्ती तो तू ही हमारे लिए सब कुछ तुझे बहुत मालूम है, नॉलेज है, तू ये मसला बता, तेरी चाची से बात करे हुए मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, तो ये बता उसको तलाक हो गई या नहीं हुई? चाचा क्या कह रहा हूँ? हाँ यार मैं सही कह रहा हूँ, 15 साल हो गए उससे तेरी चाची से बात करे हुए। अब मैं तुझसे ये मालूम कर रहा हूँ यार देख तू, अब वही आदमी जो नमाज में दीन से नहीं, वो कह लगा कहा मस्जिद में जाके इमाम साहब से मसला मालूम करूंगा और इमाम साहब से मालूम करूंगा तो इमाम साहब समझ जाएंगे इसी का मसला है, इसलिए यार वो इन्हीं से मालूम कर लो। अच्छा अक्सर लोग समझते हैं जमात वाले दीनदार लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, इनको नॉलेज भी बहुत होती है तो ये मसला खुद ही बता देंगे, हमें मस्जिद मदरसे जाना नहीं पड़ेगा, मसला जो है फतवा लेना नहीं पड़ेगा, इन्हीं से मालूम कर लो। मैंने कहा तो मुफ्ती साहब बताएंगे आपको। कहना नहीं भाई देख तू बता दे भाई, मैं तो जाने का नहीं, तू ही बता दे। अब मैंने कहा ये जाएगा नहीं, बता दो, कभी यही सोचे कि तलाक हो गए। मैंने बात सुनो चाचा मसला तो यही, तलाक तो नहीं होगी, जब तक आप जबान से नहीं कहोगे तो तलाक तो नहीं होगी। कहला चल तलाक तो नहीं। अब मैंने पूछ लिया 15 साल चाचा मायने रखते हैं और तुम एक ही घर में रह रहे हो तो सुनते क्या लगा, साली से नफरत है मुझे, उसे मुझसे हो गई, वो तो होगी 15 साल में। और भी मैंने एक दो सवाल उनसे किए, खैर मेरे बड़े यहाँ पे मौजूद हैं इसलिए मैं वो बात नहीं लाना चाह रहा। कहने लगा उस बात को तो छोड़ यार, साली से 15 साल तो बात करे हुए हो गए, तू कह रहा है कि वो ताल्लुक बने या नहीं बने? हाँ मैं तो नफरत करता हूँ, साली मर जाएगी तो मरती तो ना है। अब जाहिर सी बात है अगर ये कह रहा मरती नहीं है तो वो भी सोच रहा हो, वो भी सोच रही होगी जल्दी से मरे, मेरा पीछा छूटे, पाप कटे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करा। तो सिर्फ जिंदगी में नहीं होगा तो फिर ये होगा दुनिया के अंदर ही अल्लाह पाक जो जहन्नम से जिंदगी बना देगा। ईमान और अमाल पर खात्मा नहीं हुआ, आखिरत की तैयारी नहीं करी, गुनाहों से तौबा नहीं करे, अपना मामला सही नहीं करा, मरने के बाद जहन्नम से अल्लाह पाक दुनियावी जिंदगी को जहन्नम जैसी बना देगा। सुकून खत्म, इज्जत खत्म, मोहब्बतें खत्म, उल्फतें खत्म। और फिर आदमी जो है क्योंकि बीवी अलग कह रही अल्लाह मुझे मौत दे दे, शौहर अलग कह रहा अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं मर जाऊं तुझसे पहले। बीवी कह रही जहर ला दे मुझे, जहर ला के दे दे, वो कह रहा तू ही मुझे ला के दे दे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। उसकी जिंदगी बस यही बेमजा बेमकसद यही जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह पाक सुकून खत्म। इसलिए मैं तो जो है मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इसके गुनाहों की नहुसत कारोबार पर, घर पर, और तीसरी बात इसकी नहुसत इसके रिश्तेदारों में आ जाएगी, दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक इसकी नफरत डाल देगा। ये बात हदीस के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मौके में जब अल्लाह जल्ल शानु किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है फला इब्न फला मेरा महबूब बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है अब जाओ और इसकी मोहब्बत को आम कर दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को बुलाते हैं और फरमाते हैं फला इब्न फला, यानी कि वो और उसके वालिदा अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला सन ऑफ अब्दुल रहमान अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम सब उससे मोहब्बत करो और अब जाओ दुनिया में जाकर उसकी मोहब्बत को आम करो, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो, लोग इसकी इज्जत करें, लोग इसकी ताज़ीम करें, लोग इसके करीब आए, लोग इससे जुड़े, लोग इसकी आम करो। फरिश्ते आते हैं और लोगों को जो अल्लाह का जितना महबूब, जो अल्लाह का जितना करीब, जिसका अल्लाह से जितना ताल्लुक, अल्लाह उसकी मोहब्बत को दिलों में डाल दे। और इसके अपोजिट भी सुनो,
فرمایا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ پاک جس بندے سے نفرت کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے فرماتا ہے فلاں ابن فلاں یہ میرا مبغوض بندہ ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے بدعمال کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، لہٰذا جبرائیل تم اس سے نفرت کر، اور اب حکم ہوتا ہے جاؤ فرشتوں میں اس کی نفرت کو عام کر دو۔ فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام بلاتے ہیں فلاں ابن فلاں اللہ کا مبغوض بندہ، نافرمان بندہ، گنہگار بندہ، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو اور جاؤ اب اس کی نفرت کو دنیا میں عام کرو۔ اب گناہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت، لوگ جو ہیں اب اس سے نفرت کرتے ہیں، اگرچہ مال دولت سب کچھ ہے لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرتا، نفرت کرتے ہیں منون سے، اس کی تو شکل بھی اچھی نہیں لگتی، مر جائے تو اچھا ہے، ہمارے سماج کے اندر لیے، ہماری برادری کے لیے، ہمارے محلے کے لیے یہ ناصور ہے، مر جائے دفن ہو جائے کٹ جائے کچھ ہو جائے، کہ کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہی معاملہ ہوا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی۔ اس لیے میرے دوستو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نیک عمل کریں اس کا بھی بدلہ، بد عمل کریں اس کا بھی بدلہ۔ مرنے کے بعد تو ہے ہی اور اب یہاں پر بات لمبی ہو جائے گی، شارٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، شراق چاشتہ ہوا بھی، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دین کی محنت، اللہ کے راستے کی محنت، جہاں مال وقت کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ اصل بدلہ مرنے کے بعد جنت، پکی جنت جنت جنت۔ ہمارے دنیا میں کیا ملے گا؟ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، کاروبار میں برکت آئے گی، تھوڑا کرے گا اللہ سارے کام بنا لے گا، اور ایک کی 10 اللہ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے بندے تو میرے راستے میں میرے دین پر 1 روپیہ خرچ کر کے 1 کی 10 تو دنیا میں دوں گا، اور آخرت میں اجر عظیم۔ اس کو کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر حساب نہیں ہے، کیلکولیٹر پہ لگاؤ حساب کتنے ملیں گے، 1 کے 7 لاکھ، 1 کے 7 سے 49 کروڑ سے اتنے اربوں خربوں لگاتے چلنے کا مجھے تو آ ہی نہیں رہا حساب۔ کوئی کیلکولیٹر کوئی کمپیوٹر حساب نہیں، جس کو اللہ اجر عظیم فرماتا، اجر عظیم فرماتا، اصل بدلہ اللہ جنت میں دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک اس کے کاروبار میں چھوٹا کام ہے، چھوٹا وہ ہے، اللہ برکت ڈال دے گا اور اللہ پاک اس میں ساری ضرورتیں اس کی پوری کر دے گا۔ یہ دین پر چلنے کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد جنت پکی، لیکن دنیا میں اب گھر پر فرمایا کہ گھر کے اندر عزت ملے گی، راحت ملے گی، سکون آئے گا، محبتیں آئیں گی، ایک ہی گھر میں ہیں اور جو ہے اکرام ہے، محبت ہے، الفت ہے، ایک دوسرے کی عظمت ہے۔ باپ بیٹے کی سے جو ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی سے آواز نہیں کرتی، ایک دوسرے کا اکرام باقی ہے، بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، بھائی سے ایسی محبت، بہن سے محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ فرماتا ہے اوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ گھر جنت جیسا بنے گا، دین زندگی میں آئے گا تو دوستو شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اور یہ دیکھ کر مسکرائے، اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور میں اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب دین زندگی میں آئے گا تو پھر گھر میں عزت، راحت، سکون، محبت، الفت، ساری چیزیں آئیں گی۔ اور تیسرا کہ باہر اللہ پاک جو ہے اس کی عمل کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، خاندان میں، برادری میں، محلے میں، شہر میں، اس سے آگے ملک میں، اور اس سے آگے بات پوری دنیا کے اندر اللہ جل شانہ اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمیں اور آپ کو موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ کون سا دن آخری ہوگا کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند شخص وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ بہرحال دوستو اگر جو ہے زندگی رہی تو پھر دوستو موت بھی آئے گی، جب تک زندگی ہے اللہ پاک کے یہاں ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کون کب کہاں کب مرے گا، کون کب کہاں کیا کھائے گا کیا پیے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے اللہ کے یہاں جو ہے پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔
इसलिए अल्लाह पाक ने हमें और आपको दोस्तों मुख्तसर सा वक्त दिया है, और इसलिए दिया है ताकि हम आखिरत की तैयारी करें, अल्लाह को राजी कर लें। लंबा एक बहुत सफर हमें तय करना है। मौत से शुरू हो जाएगा, इधर रूह निकली और रूह निकलने के बाद कब्र में घर वाले डाल कर आ जाएंगे, और कब्र से जो है आखिरत की जिंदगी का सफर शुरू। कब्र कब तक? कयामत तक। कयामत कब आएगी किसी को मालूम नहीं, 1000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद, कितने साल बाद आएगी अल्लाह ही को मालूम है। बड़ा लंबा सफर। फिर कल कयामत के दिन मैदान हशर में खड़ा होना है। मैदान हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, 50,000 साल के बराबर होगा। वो एक तवील लंबा जमाना है। फिर उसके बाद हिसाब किताब है, फिर जो है इसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला है। दो ही ठिकाने हैं। अगर आखिरत की तैयारी करके गए, अपने आप को गुनाहों से बचा कर गए, तो अल्लाह की रजा मिलेगी, जन्नत मिलेगी। खुदा ना खास्ता आखिरत की तैयारी नहीं, गुनाहों में जिंदगी गुजारी, गफलत में जिंदगी गुजारी, और गुनाह करते करते बगैर ईमान और अमाल की दुनिया से चले गए, फिर मरने के बाद दूसरा ठिकाना भी तैयार है, जिसका नाम जहन्नम है। अल्लाह पाक हमारी पूरी उम्मत की उससे हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें और आपको जो है दीन दिया है और दीन की मेहनत दी है। अल्लाह पाक ने हमें और आपको जो है दावत की इस अजीम मेहनत से मुंसलिक किया, ये अल्लाह का एहसान, उसका करम है। खत्म नबूवत के तुफैल में अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें और आपको जो है जिम्मेदारी दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएंगे, इसलिए नबूवत वाले काम की सुन्नत को उम्मत के सुपुर्द किया गया, जिम्मेदारी दी, बल्लिगू अन्नी वलहु आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीन की एक भी बात जान को दूसरों तक पहुंचा दो, ये जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बारे में बाकायदा बात को भी पूछा जाएगा। जो जितना बड़ा जिम्मेदार, जो घर का जितना बड़ा, तमाम घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। कारखानदार है, फैक्ट्री का मालिक है, तमाम कारीगरों के बारे में सवाल किया जाएगा। तुमने इनकी खाने की, पीने की, तनख्वाह की और हर एतबार से इनकी फिक्र करी, नमाज की कितनी दावत दी, दीन के बारे में कितना समझाया। कल क़यामत के दिन इसके बारे में बात को भी पूछा जाएगा। शहर के एतबार से जिम्मेदार है, पूरे शहर के बारे में सवाल, मुल्क के एतबार से जिम्मेदार है, पूरे मुल्क के बारे में सवाल, हर एक जिम्मेदार से उसके माताजी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम सब इसके बारे में मुतफक्किर रहे, हम सब इसके बारे में फिक्र रहे कि बात जो है दोस्तों यहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लाह पाक ने हमें नेमतों से नवाजा है। ये आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक हमें और आपको अल्लाह की हर नेमत की कदर लाने की तौफीक अता फरमाए। साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने की वजह से आज जो है दीन को समझना बिल्कुल आसान हो गया कि पहले आदमी सोचता है ऐसे कैसा हो जाएगा। आज कैमरे इंसान के, यानी कि अल्लाह का अता करता दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान ने कैमरे की इजाद करी और उसमें सारा कैच कर दिया, कब कहाँ किसने क्या किया। आदमी कहता मैंने चोरी नहीं करी, अच्छा तूने चोरी नहीं करी, देख कैमरे लगे हुए और ये देख कौन है, इतने बच्चे इतने में इतने चोरी कर रहा था, पकड़ा जाता है आदमी। तो क्या अल्लाह पाक हमें हमारी करतूत नहीं दिखा देगा? बेशक दिखा देगा। अब आसान हो गया साइंस और टेक्नोलॉजी से। अरे जब इंसान की फिल्म दिखा देता है, इंसान की वीडियो दिखा देता है और जो है वो उसको जता देता है ये तूने ही किया, और नहीं बचता आदमी और उसको जो है उसको इकरार करता है, कल क़यामत के लिए अल्लाह पाक जो है हमारे रात की वीडियो दिखा देगा और अल्लाह पाक जो है हमें और आपको भी जो है अल्लाह पाक हमें और आपको पकड़ सकता है। इसलिए मैं दोस्तों बस बात खत्म करता हूँ, मैं बात लंबी हो गई, इसलिए हम दोस्तों इरादा करें, अच्छा ही करें, अब तक जो हमने गफलत में जिंदगी गुजारी अल्लाह उनको माफ फरमाए, आमीन। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। वो तो अपनी हमारी तौबा के इंतजार में है। सच्चे दिल से तौबा करके रो धोकर अल्लाह को राजी करके अल्लाह को मनाकर और एक जिंदगी पाक साफ जिंदगी हम शुरू करें कि अब आइंदा जो है अल्लाह हम तुझसे अहद करते हैं, अल्लाह सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद तू हमें कभी किसी गुनाह में नहीं देखेगा। जब ये आदमी रसाई व इरादा कर लेता है, सच्ची दिल से तौबा करता है, अल्लाह भी फरमाता है मेरे बंदे मैंने भी तुझे माफ कर दिया। जमीन के उस हिस्से को खुला दिया जाता है जहाँ इसने गुनाह किया, और ये गवाही सारी खुदा दी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें और आपको जो है ये मौका दिया है, जिंदगी है, जब तक सांस में सांस आ रही है मौका है। मौत के फरिश्ते को देखने के बाद तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, अब कोई मौका कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कब किसको कहाँ आ जाए अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए दोस्तों आदमी ये सोचे मेरी जिंदगी का शायद ये आखिरी दिन है, मेरी जिंदगी का शायद आखिरी दिन है, आज मेरी मौत आ सकती है, इसलिए नमाज भी पढ़े तो ऐसी पढ़े ये मेरी आखिरी नमाज है, शायद अगली नमाज की पढ़ने के मुझे मौका न मिले। और दोस्तों दीन की मेहनत कि शायद ये आखिरी मौका है, आखिरी अल्लाह ने चांस दिया है, इसलिए जो है आदमी अपना ज़्यादा वक्त जो है दीन में और दीन की मेहनत में लगाए। अल्लाह पाक जो है इसकी बरकत से अल्लाह दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा।
اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے تو عزائم کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے میں ترتیب بنا کر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہم وقت لگائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اشراق کی نفل پڑھ لیں انشاءاللہ. کام بن جائے گا. اللہ